فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبین وما هو على الغیب بدنین وما هو بقول شیطان رجیم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹ جانے والے کی، الجواری چلنے والے کی، الکنس جو غائب ہو جاتے ہیں، واللیلی اور رات کی قسم، اذا جب عسعس پھیل کر رخصت ہو جائے، والصبح اور صبح کی، اذا جب تنفس وہ نمودار ہو، انہو بے شک یہ، لقول البتہ کلام یا قول ہے، رسول رسول کریم عالی مقام عزت والے کا، ذی وہ صاحب جو صاحب قوتن جو صاحب قوت ہے، اندہ نزدیک، ذی مالک عرش عرش کے، مکین اونچے درجے والے، مطاعن سردار، ثم وہاں، امین امانت دار ہے، وما اور نہیں، صاحبکم رفیق تمہارا، بمجنون دیوانہ، ولقد اور البتہ تحقیق، رآہ اس نے دیکھا ہے اس کو، بالافقی آسمان کے کنارے پر، مبین کھلے، وما اور نہیں، ہوا وہ علی پر غیبی پوشیدہ باتوں، بزنین بخیل، وما اور نہیں، ہوا وہ بقولی کلام، شیطان رجیم مردود کا، فأین پھر کدھر، تذہبون تم جا رہے ہو، ان نہیں ہوا یہ، الا مگر، ذکر نصیحت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے، لمن اس کے لیے جو شاء چاہے، منکم تم میں سے، ان کے یستقیم سیدھا چلے، وما اور نہیں، تشاءون چاہو گے تم، الا مگر، ان وہی، یشاء جو چاہے، اللہ اللہ تعالی، رب پروردگار، عالمین سارے جہانوں کا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ پچھلی بار ہماری سورہ تکویر عادی ہو گئی تھی تقریباً 14 آیات تک، جو 15 آیات سے نیا سبق آج کا شروع ہوگا. پچھلی بار جو ہم نے پڑھا تھا اس میں قیامت کے احوال اور کچھ مراحل بتائے گئے تھے، اور پھر انسان کی کیفیت اس میں بتائی تھی کہ کیا ہوگی اور اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور وہ کہاں پر جائے گا، کیونکہ وہ جو دنیا سے کما کر لے کر آیا ہے اس کے مطابق پھر اس کا فیصلہ ہوگا، اور وہ جنت میں جانے والے ہوں گے یا پھر آگ میں دوزخ میں جانے والے ہوں گے. تو اللہ تعالی ہمیں
جو ہے جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالی آمین۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ستاروں کے حوالے سے پھر کچھ قسمیں کھا کر اور قرآن کی حقانیت کو، اس کے لانے والے کو کے بارے میں کچھ دلائل دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ستاروں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ بالخنس، خنس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہٹ جانا، چھپ جانا، سکڑ جانا، اور آنے جانے کے معنی میں بھی آتا ہے یہ۔ اور خنس جو ہے شیطان کے لیے بھی کہا جاتا ہے خنسا، کہ شیطان جو ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب دل غافل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ غالب آ جاتا ہے اور پھر وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے واپس آ کر، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ستاروں کے چھپنے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چھپ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اور یہاں پر دوسری جو کہا گیا ہے جوار، دوسری جو چیز ہے چلنے والے، یعنی مستقل وہ گردش میں ہیں اور چلتے رہتے ہیں، آگے پیچھے ان کی جو اللہ تعالیٰ نے گردشیں مقرر کی ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام قائم کیا ہے، جس طرح سے ان کے راستے بنائے ہیں اور جس طرح سے ان کا چلنے کی جو منزلیں ہیں اس میں وہ گردش کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ پھر تیسری جو چیز یہاں پر ہے ان کے بارے میں کنس ہے۔ کنس کے معنی ہوتے ہیں، یہ کناسا سے ہے ظاہر ہو کر غائب ہو جانا، یعنی ستارے دن میں ہوتے ہیں مگر ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ 3 قسمیں یہاں پر ستاروں کی بتائی گئی ہیں، اور ان کو قسم کھا کر آگے والی جو بات ہے اس کے لیے دلیل کے طور پر یہاں پر ان کو پیش کیا گیا ہے، یعنی اس میں ان کی کارکردگی بتائی گئی ہے کہ یہ بے مقصد اور بے معنی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اور ان کی قسم بھی کھائی گئی ہے، اور ان کے منزلیں اور مدار مقرر ہیں، اور یہ اس میں مسلسل چلتے رہتے ہیں، پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے یعنی مستقل، اور غائب ہو جانے والے۔ اور بتایا گیا ہے اصل میں یہ کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ مختلف موسموں میں جو ان کا آنا جانا اور ان کی حالت مختلف ہے، تو یہ جو ستاروں کا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے جو ان کو چلا رہا ہے، اور یہ اس طریقے سے چل رہے ہیں، ورنہ یہ خود اپنے آپ نہیں یہ سب کچھ کام انجام دے رہے۔ پھر اس میں رات کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، واللیل اذا عسعس کہا گیا۔ عسعس کا معنی ہوتا ہے، یہ عسعس رباعی ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پھیل کر رخصت ہو جانا، اور اس کے معنی اندھیرا ہونے کے بھی ہوتے ہیں، تاریک ہونے کے بھی ہوتے ہیں، اور پیچھے ہٹ جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور آنے جانے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ، اور یہ بھی لغت ازداد میں سے ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں عربی لغت میں ایسی ہیں کہ وہ 2 طرح کے معنی دیتی ہیں، کہ اس کا معنی آنا بھی ہے اور اس کا معنی جانا بھی ہے، یعنی اپوزٹ معنی والے بھی ایسے الفاظ ہیں عربی میں، تو یہ انہی میں سے ایک لفظ ہے۔ عسعس کے اندھیرا بھی پھیل جانا اور آنا اور جانا دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ جب رات جو ہے ختم ہو جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے۔ اور یہاں پر صبح کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، جب وہ سانس لیتی ہے۔ اب صبح کا سانس لینا کیا ہوتا ہے؟ جاگ جانا، روشن ہو جانا اور نمودار ہو جانا، واضح طور پہ اجالے کا پھیل جانا، روشنی کا پھیل جانا۔ اور اس کے معنی یہ بھی تنفس کے معنی جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ طویل مدت کے بعد کسی کا سانس لینا، تو کیسی ایک دم سے ٹھنڈی سانس، لمبی سانس نکلتی ہے، تو یہ اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور رات کا اندھیرا جو ہے وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہ غم اور تکلیف اور پریشانی کی بھی ان کی بھی نمائندگی کرتا ہے، یعنی جو اندھیرا ہے وہ گویا غم بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ اور جب صبح پھیل جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، روشنی پھیلنے لگتی ہے، صبح نمودار ہو جاتی ہے، تو گویا کہ غم چھٹ گئے، تکلیفیں دور ہو گئیں، پریشانیاں ختم ہو گئیں، اور دور جاہلیت اس سے بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کا نور
تمام دنیا میں پھیل گیا اور اب ایک نیا دور شروع ہو گیا. یعنی اب ایک صبح جو ہے وہ نمودار ہوئی ہے، اور وہ کون سی صبح ہوگی؟ اسلام کی. جاہلیت کے دن ختم ہو گئے اور اسلام کی صبح روشن ہو گئی. ایک واضح طور پر ایک چینج دنیا میں آئے گا اس کے ذریعے سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی اور ان کی 3 قسمیں بتائیں، پھر اس کے بعد رات اور دن کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. اور ان سب قسموں کی کو جو دلیل کے طور پر آگے والی بات کے ساتھ میں پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ اسی نے یہ قرآن اتارا ہے اور انسانوں کی ہدایت کا جو کہ انتظام کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود نہیں پیش کر رہے ہیں، نہ یہ کسی کاہن کا نہ کسی ساحر کا کلام ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. اور وہ کس ذریعے سے بھیجا گیا ہے، اب آگے اس کے ذریعے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ بے شک یہ قرآن فرشتے عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے. اور یہ قسمیں اس بات پر بھی کھائی گئی ہیں کہ وہ جو یہ دلیل کے طور پر جو یہ بات پیش کی گئی، مطلب یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکی میں کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، بلکہ جب تارے چھپ گئے تھے، رات رخصت ہو گئی تھی اور صبح روشن جو ہے نمودار ہو گئی تھی، اس وقت کھلے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرشتے کو دیکھا. اس لیے وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ان کے آنکھوں دیکھے مشاہدے اور پورے ہوش اور حواس کے ساتھ دن کی روشنی میں پیش آنے والا ان کو ایک تجربہ تھا جو کہ وہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ کس کے بارے میں؟ کہ وہ رسول کریم کہا گیا ہے جن کو، اور وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بزرگ پیغامبر فرمایا رسول کریم، اس سے مراد وحی لانے والا فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام ہیں. اور یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے کہ ان کو پیغامبر بنا کر بھیجا ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام کو پیغامبر بنا کر اپنا پیغام دے کر ان کو بھیجا ہے. یہ جبرائیل علیہ السلام کا کلام یا ان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ نہ جبرائیل علیہ السلام کا کلام ہے، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ یہ ان کا کلام ہے، بلکہ یہ جو ہے اللہ کا کلام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، ان کے پاس فرشتے کے ذریعے بھیجا گیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لوگوں نے سنا، یعنی ان کو سنایا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کی زبان سے ادا کیا گیا. تو دراصل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور یہ پیغامبر ہیں، پہنچانے والے ہیں. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کریم، عزت والے ہیں، مقام والے ہیں، منزلت والے ہیں، مرتبے والے ہیں. اور سورہ نجم میں بھی پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ عرش والے کے نزدیک بلند مقام ہے، اور ان کا کام جو ہے اللہ کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچانا ہے. اور وہ عزت والے ہیں، فرشتوں میں سب سے بڑے ہیں. 4 فرشتے جو ہیں سب سے بڑے، ان میں سب سے بڑے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور ان کے سردار ہیں تمام فرشتوں کے. اور یہ کتاب جو ہے یہ عزت والی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کو بھی باعزت بنا دیتی ہے. جو اس کو اٹھاتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت والا بنا دیتے ہیں. اور لانے والا بھی قوت والا ہے، اونچے درجے کا سردار، امانت دار، عرش والے کے نزدیک معزز ہے. اور اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں کی گئی ہے. راستے میں پہرے لگائے گئے جس وقت کہ یہ قرآن نازل ہوا کہ کوئی شیاطین جن اس میں سے کوئی چیز و چکر نہ لے جائیں. تو یہ ہر ملاوٹ سے پاک ہے، خالصتاً اللہ کا کلام ہے، اور ویسا ہی پہنچایا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا. اور اس کو کسی شک کے بغیر لیا جائے، کیونکہ یہ اس کے پہنچانے میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا. تو یہ اس کا جو یہ اتنا زیادہ مرتبہ اور یہ جو بتایا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اتنی حفاظت کے ساتھ میں جب کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے تو وہ پھر اسی طرح سے پہنچتی ہے جیسی کہ وہ چیز واقعی میں ہوتی ہے. جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اور اونچے درجے والا یعنی جبرائیل علیہ السلام، ان کی بات بھی مانی جاتی ہے، اور وہ عرش قوت والے بھی ہیں، اور عرش والے کے نزدیک وہ اونچے درجے کے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا متاعن سمامین، سردار اور امانت دار ہیں. اب متقا جو کہا گیا یہاں پر، ان کی بات مانی جاتی ہے، یعنی وہ سردار ہیں،
اور یہاں پر سما آیا ہے، دیکھیں اس کو بہت سارے لوگ سما بھی پڑھ دیتے ہیں، تو سما سے مطلب غلط ہو جائے گا، اور سما کے معنی پھر ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ ہے سما، سما کے معنی ہوتے ہیں وہاں۔ تو عربی کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ زیر زبر سے اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے اور وہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وہاں پر اللہ کے نزدیک جو ہے وہ سردار ہیں، اور امین کہا گیا ان کو، ان کا ایک نام جبرائیل امین بھی ہے کہ امانت دار ہیں، جو چیز جس طرح سے دی گئی تھی انہوں نے اسی طرح سے اسی شکل میں اتنی ہی، یعنی کمی بیشی بھی نہیں ہوئی ہے، اور اس میں کلام میں کوئی چیز ملاوٹ بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی کچھ ملایا بھی نہیں ہے، کیونکہ امانت دار کی یہی پہچان ہے نا کہ وہ جو اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس کو اسی طرح سے واپس لوٹا دے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا کہ وہ امانت دار ہیں، انہوں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، بلکہ اللہ کے کلام کو جو کا تو جس طرح سے نازل کیا تھا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، کہ یہ جو اے مکہ والوں تمہارے جو رفیق ہیں، یہ صاحب ہیں، یہ دیوانے نہیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو یہ بتایا گیا اور ان کو احساس دلایا گیا رفیق کہہ کر کہ یہ تو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور ان کو احساس دلایا کہ آپ یہ کوئی اجنبی انسان نہیں ہے، کوئی اجنبی شخص نہیں ہے جو کہ تمہارے کسی جگہ سے اچانک کہیں سے آ گئے ہوں اور تمہارے لیے اجنبی ہوں، بلکہ تمہاری ہی قوم کے، تمہارے ہی قبیلے کے، تمہارے ہی درمیان رہنے والے، ان کی 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے گزری، تمہارے شہر کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، اور کس قدر دانا اور ہوش مند انسان ہیں کہ انہوں نے جو ایک فیصلہ کیا حجر اسود کو لگانے کے لیے خانہ کعبہ میں، تو کتنا دانشمندانہ وہ فیصلہ تھا کہ تمہاری قوم کتنے سالوں کی لڑائیوں اور اس شر سے محفوظ ہو گئی۔ تو وہ اتنی دانائی اور ہوش مندی رکھنے والے شخص کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو، اور جانتے بوجھتے تم انہیں مجنون کہہ رہے ہو، تمہیں کچھ تھوڑی سی بھی شرم یا کوئی لحاظ نہیں آیا۔ اور پھر ایک اور بھی جو ان کو کہا گیا، سمجھائی گئی بات کہ اس کلام کو جو وہ پیش کر رہے ہیں ذرا اس کو پڑھ کر تو دیکھو، اس کو سمجھ کر تو دیکھو، اس کو، اور وہ جانتے تھے، وہ جب اس کو سنتے تھے تو ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، ان کے چہرے بدل جاتے تھے، ان کے رویے بدل جاتے تھے، ان کے عمل بدل جاتے تھے۔ تو کوئی دیوانہ کیا ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ یعنی یہ اتنی حکمت سے لبریز جو کتاب ہے، ایسی دل نشین اس کی آیات ہیں کہ جو دلوں میں اتر جاتی ہیں، کیا کوئی دیوانے کی بڑھ یا کوئی دیوانے کی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں؟ تو یہاں پر ان سے ایک طریقے سے ایک سوال پوشیدہ طور پر کیا گیا ہے کہ تم جو اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو، اپنے رفیق کو دیوانہ کہہ رہے ہو، تو کیا دیوانے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے آگے دلیل میں کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے مشرقی کنارے پر دیکھا ہے، یعنی روشنی میں دیکھا ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے اندھیرے میں کچھ دیکھ لیا یا خواب میں کچھ دیکھ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ستارے چلے گئے اور رات ختم ہو گئی، ایک روشن صبح، اور جب دن پھیل گیا، دن روشن ہو گیا، اس وقت انہوں نے افق المبین پہ اس فرشتے کو دیکھا ہے، یعنی کوئی اندھیرے میں نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے کچھ تمہیں کہانی سنا دی ہے یا تمہیں کچھ بتا دیا ہے، بلکہ انہوں نے صاف طور پر، واضح طور پر دیکھا ہے۔ مسلم کی، امام مسلم جو ہے ان کی روایت میں ایک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ ان کی عظیم ہستی زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی، اور بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شان میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ اس سے کچھ ان کی زبردست طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو لانے والے ہیں پیغامبر، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف افق پر روشنی میں دیکھا تھا، وہ کتنے زبردست قوتوں اور عظیم توانائیوں کے مالک ہیں، اور پھر غیر معمولی طاقتیں بھی ہیں ان کے پاس جو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ افسر بھی ہیں، اور بہت سارے تمام فرشتے ان کے انڈر میں ہیں، اور انہوں نے بالکل صحیح جو بات اللہ تعالیٰ نے بھجوائی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی طرح سے
دیکھا ہے اور سنا ہے اور سمجھا ہے. آگے یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں ہے. وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا، جو دیا گیا، جو ان کے پاس اترا، جو آیا، وہ انہوں نے جوں کا تو بتا دیا اور پہنچا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کوئی بخل نہیں کیا بات پہنچانے میں. ایک مبلغ کا، ایک داعی کا یہ کام ہے کہ جو بھی اس کو پہنچایا گیا، جو بتایا گیا، وہ اس کو جو کا دو پہنچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر چیز پہنچائی اور کسی چیز میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. اور آخر میں جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی اور پھر اس کے اوپر اللہ کو گواہ بنایا اور لوگوں سے بھی پوچھا تھا کہ میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا، تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی گواہ بنایا اور اللہ تعالیٰ سے بھی کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ گواہ رہیے کہ میں نے آپ کے بندوں کو آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے. تو جو کا تو جس طریقے سے آیا تھا سب کا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، پہنچا دیا. اگر کوئی اب غلط باتیں دین میں ملاتا ہے، اس میں بدعات اور خرافات کا اضافہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی اس کی. اور کیونکہ آپ نے جو پیغام اللہ نے بھیجا تھا وہ مکمل کر دیا، جو کہ سورہ مائدہ میں ہمیں بتا دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے پسند کر لیا اور اسی کو مکمل کر دیا. یعنی اب وہ دین مکمل، شریعت جو ہے دین مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی، کمی بیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے کوئی چیزیں بڑھانے کی یا کوئی چیزیں کم کرنے کی، تو اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی قابل مواخذہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پھر وہ بچ نہیں سکے گا. تو ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ ہمیں جو بھی، جتنا بھی، جیسا بھی اس قرآن اور سنت کے ذریعے معلوم ہو وہ ہم اتنا ہی پہنچا دیں لوگوں کو اور بتاتے رہیں. کوئی راضی ہو، ناراض ہو، نہ مانے، پیچھے ہٹے اور برا بھلا کہے، غلط باتیں کرے، جو بھی کرے، مگر ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ آپ پہنچا دیں جو بھی آپ تک پہنچا ہے، یعنی جو سمجھا ہے وہ آگے لوگوں تک بتائیے، پہنچائیے. اور اس میں کہا گیا، دیکھیں یہاں پر زنین لفظ آیا بھی، زنین یعنی، ورنہ اللہ تعالیٰ، بخیل بھی عربی کا ہی لفظ ہے، وہ بھی آ سکتا تھا. زنین کے مطلب ہوتے ہیں، اس کا بھی بڑا اہم لفظ ہے یہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پسندیدہ یا بہت ہی مرغوب، جو انسان کو بہت ہی زیادہ محبوب چیز ہو، اس کو کسی کو دینے میں بخل کرنا. یعنی کسی کو اپنی پسندیدہ چیز نہ دینا، قیمتی یا پسندیدہ کوئی چیز ہماری ایسی ہوتی ہے نا کہ ہم وہ دوسروں سے شیئر کرنا نہیں چاہتے یا ہم دوسروں کو دینا نہیں چاہتے. بہت سارے لوگوں کا جو بخل ہے وہ یہی ہے کہ اپنی کوئی بھی پسندیدہ چیز وہ دوسروں کو نہیں دینا چاہتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اور تمام پیغمبر جو تھے ان کا یہی حال تھا کہ انہوں نے کسی چیز کو پہنچانے میں جو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی بخل نہیں کیا. وہ علم ہو، مال ہو، اپنی زندگی، صلاحیتیں، وقت، قوت، طاقت، انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا. کوئی چیز بچا کر رکھی، کوئی چیز ان کے پاس ایسی نہیں تھی جو کہ اللہ نے ان کو بتائی ہو اور وہ انہوں نے لوگوں کو آگے نہ بتائی ہو. تو یہی بات اس میں بتائی گئی ہے. اور بخیل جو ہے وہ انسان کب بن جاتا ہے، جو بزنین یہاں پر آیا لفظ، وہ کب بن جاتا ہے؟ جب وہ ساری خیر اپنے لیے سمیٹ کے رکھنا چاہتا ہے، جب وہ اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ میرے علاوہ یہ کسی کو نہ ملے، تو وہ پھر کسی کے ساتھ کوئی چیز بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا. جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی طور پر بھی کوئی اپنے آئیڈیاز، ریسیپیز جو ہوتی ہیں یا نوٹس ہیں یا کوئی جو ہمارے پرانے جو حکیم اتباع تھے وہ سارے اپنے نسخے اپنے ساتھ لے گئے، وہ کسی کے ساتھ اپنے بچوں تک کے ساتھ شیئر کر کے نہیں گئے تاکہ کوئی ان کے برابر نہ آ جائے، کوئی ان جیسی چیز نہ بنا لے. تو یہ بخل ہے. دین کے معاملے میں بھی اگر دین کے معاملے میں کیا جائے تو یہ حرام ہے کہ اگر دین کی باتیں معلوم ہیں اور وہ لوگوں تک نہ پہنچائی جائیں تو یہ حرام ہے. انسان کو جب پتہ چل جائے تو وہ لوگوں کو وہ بات بتائے. اب کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے یا نہ کرے، پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، حساب لینے کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے.
بہت سارے لوگ اس میں بھی نقص اور خامیاں نکالیں گے کہ سب کے پاس قرآن ہے، پڑھ سکتے ہیں، خود اپنے آپ تفسیر ہے، دنیا کی آج تو ہر چیز ایک ٹپ پر موجود ہے، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے یا اس کو کیا پہنچانے کی کیا وہ ہے؟ تو دیکھیں کہ جو بھی اپنی صلاحیتیں اس میں ڈالے گا، اپنا وقت لگائے گا، اپنی زندگی لگائے گا، تو وہ اپنا اجر پائے گا. جو لوگ کر گئے وہ اپنا اجر انشاءاللہ تعالی پائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا. تو پھر انسان کو یہ جواب دینے کے لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہ کچھ ٹوٹی پھوٹی کچھ نہ کچھ کوششیں تو کر کے آئے تھے، قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یعنی بہت سارے لوگ اس میں بھی نقص اور خامیاں نکالیں گے اور کہیں گے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، سب کے پاس موجود ہے، سب پڑھ سکتے ہیں. مگر ایک آسان طریقے سے اگر کوئی چیز کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. یعنی ایک بھی اگر کوئی انسان ہدایت پا جائے، کوئی ایک بات بھی کسی کی سمجھ میں آ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، سب سے پہلے ہمارے لیے، میرے لیے، اور پھر ہم سب کے لیے، اور تمام جن تک بھی پہنچے ان سب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کو اتار دے، کیونکہ یہ بہت ہی ایسا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایسی بات ہے، ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کی زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یعنی اس کو شیاطین سے اس کی حفاظت کی گئی ہے کہ ان کو سننے سے بھی دور رکھا گیا. اس کو جب یہ نازل کیا گیا تو آسمان پر پہرے لگا دیے گئے، اور کہ کوئی بھی جنات وہاں تک جو بیٹھ جاتے تھے جا کر چھپ کر سنتے تھے فرشتوں کی باتیں، تو ان کے اوپر شہاب ثاقب جو ہے ستارے پھینک کر مارے گئے اور ان کو جلایا گیا اور ان کو ہٹایا گیا. اب وہ وہاں سے سنگن لینے کے لیے نہیں بیٹھ سکے جبکہ قرآن نازل کیا گیا، تو وہ وہاں پر نہیں جا سکتے. اتنا زبردست پہرا لگایا گیا، اور اتنے زبردست لانے والے جن کی صفات ابھی ہم نے پڑھی تو وہ جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں. کوئی بیچ میں کسی شیطان نے کوئی اس میں مداخلت نہیں کی، اور خاص حفاظت میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. کیونکہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نعوذ باللہ الزام لگاتے تھے کہ یہ شیطانی کلام ہے، تو کہا کہ فرشتہ لایا ہے، اس کو دیکھا ہے واضح افق پر آپ نے، اور یہ کسی نجومی کی یا کاہن یا جنات کی خبریں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. بخاری کی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تہجد کی نماز کے لیے کئی دن تک آپ نہیں اٹھ سکے. تو ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ نازل فرمائی، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ کسی جن کا، شیطان کا کلام نہیں ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اتنا زیادہ ڈیٹیل سے بتا دیا، سمجھا دیا کہ ابھی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اب تم کدھر جا رہے ہو؟ بتاؤ، اتنے زبردست، اتنے عظیم اور اس کلام کو چھوڑ کر اب تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہاں جا سکو گے؟ کہاں بھاگ سکو گے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی جائے پناہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی جائے نجات ہے تمہارے پاس؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کتنی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ کر دیکھو کہ زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تم؟ کہیں نہیں جا سکتے. تو پھر پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، سن لو اللہ کی بات، پڑھ لو اس قرآن کو، سمجھ جاؤ اس قرآن کو اور عمل کر لو اس پر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ قرآن نہ کسی کی جاگیر ہے اور نہ کسی کا یہ اس پہ کوئی قبضہ ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ تو تمام جہانوں والے کے لیے ذکر ہے. یہ تو ہر اس شخص کے لیے ہے جو دل و دماغ رکھتا ہو اور اس سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہے، تو یہ تمام کے لیے ہے. تم کیوں اس سے محروم ہو رہے ہو؟ تم کیوں اس پر عمل نہیں کر رہے؟ تم کیوں اس بات کو نہیں سن رہے ہو؟ یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو استقامت اور اعتدال اختیار کرے. اور بالفاظ دیگر یہ کلام نصیحت تو ساری انسانیت کے لیے ہے، مگر اس سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو خود راہ راست اختیار کرنا چاہے. انسان کی طلب حق اور راستی پسند ہونا اس سے فائدہ اٹھانے کی شرط اول ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے. یعنی تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. یعنی جب تک کہ تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور توفیق شامل نہ ہوگی، اس وقت تک تم اس کے ساتھ
تعلق قائم نہیں رکھ سکتے، سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سیدھا راستہ چاہتا ہے اور کون نہیں چاہتا۔ پہلے اندر طلب اور تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو انسان جب منزل کی طلب اور تڑپ میں نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ گویا جب وہ جنت کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ہدایت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ راستے تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں اور وہ پھر اس پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے۔ یہ سورت الحمدللہ ختم ہو گئی، اب اس کے تدبر اور عمل کے کچھ پہلو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔